السلام علیکم ناظرین، میرا نام سعد ہے، جیسے آپ جانتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مہوش ہیں. مہوش، آپ کی اسکرین بہت زیادہ ہل رہی ہے، اس کو ہلائی نہیں. مہوش میری سسٹر کزن بھی ہیں اور کراچی میں رہائش پذیر ہیں، اور ماشاءاللہ یہ اور ان کے ہسبینڈ پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کچھ فلاحی کاموں میں بھی مصروف رہتی ہیں. تو ان سے بھی تھوڑا سا ذرا تفصیل سے جانیں گے کہ آج کل یہ کووڈ کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کو جو متاثر ہوئے ہیں. تو میں بھی تھوڑا سے بتائیں گی کہ کیسے سٹارٹ کیا اور آج کل کیا کر رہی ہیں اس کے متعلق. سب سے پہلے تو السلام علیکم اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا اور جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے بیسکلی جو ہے ایک کوچنگ سینٹر چلا رہے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے اسٹوڈینٹس وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو واقعی میں وائٹ کالر فیملیز سے بلانگ کر رہے ہیں. تو جب یہ کووڈ-19 کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا تو وہ پیرنٹس بھی بہت پریشان تھے، اور جو ہے آس پاس سے بھی بہت ساری ہمیں کالز آنے لگ گئی. اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے لوگوں کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سیلریز کا بھی ایشو ہے، اور جن کے پاس راشن وغیرہ کا بھی ایشو ہے. تو سلسلہ یہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں. اسٹارٹ ایسے ہوا کہ 18 مارچ سے یہاں فلی لاک ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا. میں بھی آپ کے مائک میں سے تھوڑا سا وہ آ رہا ہے، وہ آ رہی ہے تھوڑی سی ہاں اب نہیں آ رہی. ہاں اب بولو. ہاں، تو یہ ہوا کہ 18 مارچ کے بعد سے یہاں گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن وغیرہ کرنا شروع کر دیا. ظاہر بات ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ مارچ کا مطلب مڈ چل رہا تھا یا اینڈنگ پہ جا رہا تھا، تو لوگوں کو اس طریقے سے پریشانی نہیں ہوئی. ظاہر بات ہے ان کے گھر پہ راشن تھے، لیکن ہاں اگلے مہینے کے لیے ان کو پریشانی ہو گئی، یعنی کہ اگلا مہینہ اپریل کے مہینے کے لیے. تو میں نے اور ہسبینڈ نے بیٹھ کے یہی بات کری کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کس طریقے سے کام کریں، اسٹارٹ کریں. تو کچھ اس طریقے سے ہوا سلسلہ کہ ہم نے کچھ لوگوں کو جن کو ہم پرسنلی جانتے تھے، جن کی ساری سچویشن ہم جانتے تھے کہ ان کے گھروں میں کیا حالات ہیں اور کیا حالات ہو سکتے ہیں، ہم نے سب سے پہلے تو ان کو کالز کری، ان سے معلومات کری، اور لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے میں آپ کو بتاؤں جھوٹ نہیں بولا، سچ بات کری. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی اس مہینے میں تو ہمارے گھر کا راشن چل جائے گا، ہاں مگر اگلے مہینے میں ہمیں راشن کا پرابلم ہوگا. کچھ فیملیز ہمارے پاس ایسی تھیں جنہوں نے صاف یہ کہا کہ نہیں راشن ہمیں اپنے لیے نہیں لینا، ہاں مگر ہم کچھ ایسے لوگوں کو ضرور جانتے ہیں جن کے گھر میں راشن کا پرابلم ہو رہا ہے. تو خیر ہم نے کام اسٹارٹ کیا. پہلے ہم نے فرسٹ ویک میں کچھ راشن اس طرح کے دیے کہ 10 ڈیز کے لیے دیے، مارچ کے اینڈنگ کے لیے، اور 10 ڈیز کے لیے راشن دیے. وہ کچھ فیملیز ایسی تھیں جن کو پرابلم ہو رہا تھا. اور اس کے بعد جب اپریل شروع ہوا تو لوگوں کی کالز، ظاہر بات ہے جب ہم اس طرح کے کام کر رہے تھے تو لوگوں کی کالز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی. لوگوں کو پتہ چل رہا تھا ایک دوسرے سے. بہت ساری کالز میرے پاس بھی آ رہی تھیں، ہسبینڈ کے پاس بھی آ رہی تھیں. تو پھر ہم نے تھوڑا سا یہ کام کرا کہ ہم نے پوری ایک لسٹ تیار کری. اس لسٹ کو تیار کر کے ان کے ایڈریسز وغیرہ اس پہ نوٹ ڈاؤن کرے. پھر ہم نے اپریل کی 1 سے لے کے اپریل 3 تک ہم نے وزٹ کرا ان کے گھروں کو. ہم ان کے گھروں پہ جا کے ملے. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آئدر وہ ان کے ساتھ یہ پرابلمس ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ کووڈ-19 کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ضرورت نہیں بھی ہے، اور وہ جو ہے نا اس وقت چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ مل جائے. اور ہمارا کام یہ تھا کہ ہمیں ان لوگوں کو نہیں دینا کہ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ پھر بھی مانگ رہے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو دینا ہے جن کے پاس واقعی میں پرابلمس ہیں اور جو واقعی میں پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں. خیر ہمارے پاس اسٹارٹ میں 20 فیملیز ایسی تھیں جن کے پاس بہت زیادہ پرابلمس تھے. وہ اس لیے پرابلمس تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ مارچ میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا. بہت سارے فیکٹریز کے لوگ تھے جن کی فیکٹریز ختم ہو گئی تھیں، کچھ ڈیلی ویجز کے لوگ تھے، اور ایک بندہ ہمارے پاس ایسا تھا کہ وہ برگر بیچتا تھا آن ڈیلی بیسس پر. لیکن ظاہر بات ہے جب لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا تو وہ کام نہیں کر سکا، اور اس کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. تو اس کے گھر میں بھی بہت زیادہ پرابلمس تھے. اور جب ہم نے اس کو فون کیا تو میں آپ کو بتاؤں وہ فون پہ رو پڑا کہ نہیں میں کر لوں گا کسی بھی طریقے سے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو واقعی میں ضرورت ہے، لیکن
آپ کو یہ بھی بات پتا ہے کہ یہاں پر اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہے جھوٹ بول کے ساری چیزوں کو لے لینا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم ایسے لوگوں تک پہنچیں جو واقعی میں ضرورت مند ہیں. خیر ہم ان لوگوں کے گھر گئے، ان لوگوں کو وزٹ کیا، ان سے ملا، ان کی پرابلمس کو سنا، اور جو ہے پھر ہم نے راشن بیگس کا کام اسٹارٹ کیا. راشن بیگس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتی چلوں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے تھے اور جو ہے جو رینٹ کے گھروں پہ رہتے تھے، جیسے کہ کوئی ایک کمرے کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے گھر کا کرایہ 5,000 ہے، گھر میں کھانے والے 6 لوگ ہیں، ماں باپ اور 4 بچے. ان کے لیے بھی بہت پرابلمس تھے. تو ہم نے کچھ اس طریقے سے ارینج کرا کہ جیسے کہ 2,000 رینٹ کے لیے ہم نے دے دیے ان کو، اور 3,000 انہوں نے ملا لیے، جو بھی ان کے پاس جس طریقے سے بھی ادھار کر کے انہوں نے یہ کام کر لیا تاکہ ان کے گھر کی چھت بھی بچی رہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ یہاں پہ اس طریقے کے بھی کیسز سننے میں آئے ہمارے پاس کہ کرایہ دار کہہ رہے ہیں کہ نہیں پیسے نہیں ہیں تو ایسا کرو گھر سے نکل جاؤ. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب پیسے نہیں ہیں اور جب اتنے برے حالات ہیں، وہ گھر سے نکلیں گے کہاں جائیں گے؟ کیا روڈ پہ بیٹھیں گے؟ اس وقت اس مشکل میں ان کا گھر بچانا بھی ضروری تھا. پھر خیر ہم نے نہیں راشن بیگس یقیناً کا اس میں کام تو، اسٹارٹ. ہاں یقیناً اس میں تو بہت ساری معاملات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تفصیل میرا خیال ہے ہم انشاءاللہ ایک اور سیشن آپ کے ساتھ رکھیں گے، اس میں پھر تھوڑی سی اور جی تفصیل جانیں گے. لیکن آج جی جب یہ لوگوں تک یہ آگاہی پہنچانی تھی کہ آپ جو کام کر رہی ہیں، تو کراچی میں کس علاقے میں ایگزیکٹلی کام کر رہی ہیں؟ کراچی میں ہم 3 جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو گلشن کی کچی بستی ہے، وہاں ہاں کام کر رہے ہیں ہم. ہاں ایک جو ہے ہمارے پاس یہ ادھر زینت آباد سے آگے جا کر ایک کچی بستی ہے، وہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم. اور ہاں ایک جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسے وڈو خاتون ہیں، ان کے پاس پرابلمس آ رہے ہیں جیسے کہ، اور جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتی چلوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روڈ پہ بیٹھے ہیں لوگ، ان کو مت دو، مت کرو، اور دینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کیا پتا وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن میں اور میرے ہسبینڈ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں، ہم جب نکل رہے ہیں تو ہم اگر دیکھتے ہیں روڈ پہ غبارے والا بیٹھا ہے تو آپ مجھے بتائیں، یہاں تو لوگ نکل ہی نہیں رہے تو اس سے غبارے کون خریدے گا؟ اور جب کوئی اس سے غبارے نہیں خریدے گا تو وہ گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ وہ کھائے گا کیسے؟ تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیا کرا کہ ان کے بھی گھر چلے. ہاں. اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں بتانے کو، بہت کچھ ہے نہیں بتانے کو. انشاءاللہ میں بھی میرے خیال ہے وہ آج انشاءاللہ ایک اور سیشن رکھیں گے اور اس میں تفصیل سے جانیں گے. بس آج کی جتنی جاننا چاہ رہے تھے ایک ہائی لیول کے اوپر، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. اور انشاءاللہ پھر اپنے معاملات کو، رمضان کا مہینہ بھی بھائی میں جی. ایک بات یہاں کرنا چاہتی ہوں بس، ہاں کہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے جب یہ کام اسٹارٹ کیا، لوگوں کو پتہ چلتا گیا، تو ہمارے بہت سارے کولیگس ہمارے ساتھ ایڈ ہوتے چلے گئے اور الحمدللہ ایک چین بنتی چلی گئی. اس میں آپ کا بھی ایک نام ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اور الحمدللہ، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ چین چلتی رہی، چلتے رہے آگے بھی. اور ہم نے ابھی کچھ تھوڑی اور بھی چیزیں ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اور جس کا مقصد انشاءاللہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آفٹر 15 رمضان کے بعد ہم کچھ راشن بیگ ایسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے جس میں تھوڑی بہت عید سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، اور جو باقی میں وائٹ کالر فیملیز ہیں، ظاہر بات ہے آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے لیے تو یہ عید ہی ہوتی ہے، ان کو بالکل. تو ہم نہیں سمجھا سکتے کہ یا حالات کیا ہیں کیا نہیں ہے. اور یا ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا کرے. تو ہم نے سوچا ہے، ہم کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت کہ کوئی بینکر ہمیں مل جائے اور جو ہے نا جو ہمیں عیدی کے نوٹ پرووائڈ کر دے تھوڑے، تاکہ ہم عیدی کے اینولپس ڈال دیں اس کے اندر. اور کچھ ایسے ہیں، ہم نے کچھ لوگوں سے بات کری ہے کہ بھائی آپ ہمیں پرسنلی کچھ سوٹس وغیرہ سل کے گھر پہ دے دیں، ہم اس کو آپ کو پے کر دیں گے، آپ کا بھی گھر چلے گا اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا. تو ہم اس انشاءاللہ. طریقہ کا کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے یہ سارے کام قبول کرے. اور میں سب کو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ سب بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں ان سب کاموں. بالکل. بہت شکریہ مہوش، آپ کا ٹائم نکالنے کا. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.